السلام علیکم۔ اب تک ہم نے جتنے افعال پڑھے وہ معروف یا معلوم کہلاتے ہیں، یعنی انہیں فاعل کا پتہ ہوتا ہے۔ جیسے کتبہ کا اندر ایک فاعل پوشیدہ ہے، وہ ایک مذکر، تو کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، یا اس کے بعد فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں لکھا حامد نے، یا کتبہ مکتوباً اس نے لکھا ایک مکتوب۔ اب مگر فعل ماضی مجہول وہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کا نہیں پتہ۔ جیسے ایکٹیو وائس ہوتا ہے ہی رائٹس اے لیٹر، اور پیسو ہو جائے گا اے لیٹر از بینگ ریٹن۔ کیونکہ انگلش میں ہم بھی آ سکتا ہے، لیٹر از بینگ ریٹن بائی ہم، مگر عربی میں بائی ہم نہیں آئے گا، یعنی عربی میں فاعل نہیں آئے گا۔ تو انگلش میں کیا ہو گیا؟ ہی رائٹس اے لیٹر، ہی فاعل ہو گیا، رائٹس فعل ہو گیا، لیٹر مفعول ہو گیا۔ اس کو جب ہم پیسو کر رہے ہیں اور فاعل ہٹا رہے ہیں، اے لیٹر از بینگ ریٹن، تو لیٹر مفعول ہے اور ریٹن جو ہے وہ مجہول ہے۔ تو عربی میں فاعل یا مفعول جب مجہول کی صورت میں آتا ہے تو وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے، اور اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وزن ہے فعیلہ، یعنی فعیلہ کے وزن پر آنے والا کوئی فعل ہو تو وہ مجہول ہوگا۔ ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اس نے کام کیا، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے وہ ایک مذکر کام کیا گیا۔ مثال کے طور پہ نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، اس سے ہو جائے گا نصیرہ وہ ایک مذکر مدد کیا گیا۔ تو جو نصرہ میں جو وہ ایک مذکر تھا وہ فاعل کہلاتا ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ نصیرہ کے اندر جو وہ ایک مذکر ہے، وہ ایک مذکر کی مدد کی گئی، تو یہ مفعول ہے۔ مگر جب ہم مجہول کے صیغے میں آتے ہیں تو مجہول کے تناظر میں، مجہول کے کانٹیکس میں ہم اس مفعول کو مفعول نہیں کہتے بلکہ نائب الفاعل کہتے ہیں، اور یہ نائب الفاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجہول کے ساتھ نائب الفاعل ظاہر ہو جائے، صرف کتبہ ہو تو وہ ایک مذکر لکھا گیا، مگر کتبہ مکتوبن ایک خط لکھا گیا، ایک مکتوب لکھا گیا۔ تو اگر صرف کتبہ آئے تو اس میں نائب الفاعل وہ ایک مذکر پوشیدہ ہے، اور اگر نائب الفاعل ظاہر ہو جائے تو یعنی اصل میں تو یہ مفعول ہے، مگر جب ہم مجہول کے ساتھ کہتے ہیں تو اصطلاحاً ہم اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، اور جس کا عربی اصطلاح میں تو یہ مشکل سا نام ہے، ہم اس کو مختصراً نائب الفاعل کہہ رہے ہیں، اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح معروف میں، یعنی اب تک جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر صیغے میں ایک فاعل پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح مجہول کی گردان میں ہر صیغے میں ایک نائب الفاعل پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، وہ ایک مذکر کام کیا گیا، وہ دو مذکر کام کیے گئے، وہ سب مذکر کام کیے گئے۔ اس پر اگر آپ دریبا کر دیں، دربا ہوتا ہے تو اس نے مارا، دریبا وہ ایک مارا گیا، دربا ان دونوں نے مارا، دریبا وہ دونوں مارے گئے، دربو ان سب نے مارا، دریبو وہ سب مارے گئے۔ تو اب ہر ایک صیغے میں ایک نائب الفاعل پوشیدہ ہے، اور قاعدہ وہی ہے کہ اگر نائب الفاعل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو تو پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر تو معروف ہے تو فاعل آ جاتا ہے، جیسے حامد ہے، حامد نے کھانے کا کام کیا ہے، تو حامد فاعل ہے، مگر کھانا کھایا گیا۔ اب کھانا جو ہے وہ اصل میں مفعول ہے، مگر مجہول کے تناظر میں ہم اس کو مفعول نہیں کہیں گے، نائب الفاعل کہیں گے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے معروف کے ساتھ فاعل ہو، چاہے مجہول کے ساتھ نائب الفاعل ہو، ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع میں ہوتی ہے۔ شربنا یہ معروف ہے، ہم نے پیا، اس میں ہم پوشیدہ ہے، مگر اگر یہ شربنا ہو جائے تو ہم سب پیے گئے۔ خلقہ وہ دو بنائے گئے، اگر یہ خلقہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ان دونوں نے بنایا۔ حمدتا تمہاری تعریف کی گئی، مجہول ہے، اگر حمدتا ہوتا یعنی معروف ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ تم نے تعریف کی۔ طلبنا وہ بلائی گئی، اگر طلبنا ہوتا تو وہ سب بلائی گئی۔ قعدتو میں بیٹھا، اگر کوئی تو ہوتا تو میں بیٹھایا گیا، وغیرہ۔ بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں پڑھا تھا کہ جو متعدی ہوتے ہیں ان کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور جو لازم ہوتے ہیں انہیں مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو متعدی کا تو مجہول بنتا ہے، لازم کا مجہول نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لازم میں تو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مفعول لگایا جائے۔ ہاں، متعدی کے ساتھ چونکہ مفعول آتا ہے تو وہ مجہول بنایا جا سکتا ہے۔ تو لازم افعال کا مجہول نہیں بنتا، جو متعدی ہے اس کا مجہول بنتا ہے۔ اور عموماً فعولہ، ماضی میں فعولہ ایک ایسا وزن ہے، عموماً اس پر
جو ہے جو افعال آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، متعدی نہیں ہوتے، اس لیے ان کا مجہول نہیں بن سکتا۔